على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم ہفتہ واری درس حدیث میں حاضر ہیں. انشاءاللہ مختصر انداز میں درس ہوگا، اس کے بعد حلقہ ذکر منعقد ہوگا. حدیث نمبر 1015 حضرت عطا ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ کتاب الصلاۃ کا باب السہو، نماز کے اندر جو بھول چوک ہو جاتی ہے اور نماز میں نمازی پر نسیان طاری ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں 2 پڑھیں کہ 3 پڑھیں، 3 پڑھیں کہ 4 پڑھیں، اور نماز پڑھنے والا نماز میں بالکل حیرت زدہ ہو جاتا ہے. بس اوقات وہ فیصلہ نہیں کر پاتا ہے کہ کیا کریں، 3 کے حساب سے پڑھیں یا 4 کے حساب سے مکمل کریں، کیا کریں. اور کبھی کبھی سوچتے ہی سوچتے کافی دیر ہو جاتی ہے. یہ سارے مسائل انشاءاللہ عز و جل اس باب کے اندر احادیث کریمہ کے شرح میں بیان کیے جائیں گے. حضرت عطا ابن یسار حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اذا شک احدکم فی صلاته فلم یدری کم صلی ثلاثا ام 4 فلیطرح الشک ولیبن علی ما استیقن ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور وہ یہ جان نہ سکے کہ کتنا پڑھا، 3 یا 4، 3 رکعت ہوئیں یا 4 رکعت ہوئیں، اسے شک ہو جائے، تردد ہو جائے اور یقین نہ ہو تو کیا کرے. یہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اسے چاہیے کہ اس شک کو چھوڑے اور نماز کی بنیاد یقین پر رکھے. جس چیز کا اسے یقین ہے نماز کی بنیاد اسی پر رکھے اور اسی کو مان کر نماز کو مکمل کرے. اس کے بعد نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے وہ 2 سجدے کرے، سجدے سہو. اب دیکھیے، اگر کوئی انسان نماز میں ہے اور نماز کی رکعتوں میں ڈاؤٹ ہو گیا کتنی رکعت ہوئی ہیں، تو اگر یہ پہلی بار ایسا حادثہ پیش آیا ہے یا کبھی کبھی سال 2 سال میں اکا دکا بار کبھی کبھی انسان شک کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی اس کے روز کا معمول نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یا زندگی میں پہلی بار یا سال میں پہلی بار ایسا ہوا، تو اس بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ نماز کو پھر سے پڑھے، وہ استئناف کرے، نماز کو چھوڑے اور السرینو پھر سے نماز پڑھے. کیا ہوا، استنجا لگایا؟ جاؤ جاؤ جاؤ، ٹھیک ہے جاؤ بیٹا. تو اگر پہلی بار ایسا ہوا ہے تو نماز کو چھوڑ دے گا، پھر سے نماز پڑھے گا. اس کو استئناف کہتے ہیں، السرینو نماز پڑھنا. اور اگر بار بار ایسا ہو جاتا ہے کہ بالکل جب بھی کھڑا ہوتا ہے شک ہو جاتا ہے، یا اکثر و بیشتر شک ہونے لگتا ہے، یا 5 نمازوں میں 1 آدھ نمازوں میں شک ہو ہی جاتا ہے، یا ہفتے میں 1-2 بار شک ہو ہی جاتا ہے، یا مہینے میں چند بار شک ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں بار بار شک میں مبتلا ہونا. اور اس طرح کے سوالات ہمارے پاس تسلسل کے ساتھ آتے رہتے ہیں کہ کیا کریں. اور میں خود جواب دیتے دیتے تھک چکا ہوں، اتنی بار سوال یہ آیا ہے.
पर्सनल भी, कभी ग्रुप पर भी सवाल आता है। तो अगर बार बार किसी के साथ ऐसा होता है तब वो क्या करेगा? इस बारे में फुक़हा किराम फरमाते हैं कि वो तहर्री करे, अव्वलन गौर कर ले। मसलन 3 और 4 के बारे में शक है, मिसाल के तौर पर 4 रकात वाली नमाज है, ज़ोहर है। अच्छा, ये तन्हा नमाज पढ़ने की बात है, इमाम होगा तो पीछे से लुक़मा तो आ ही जाएगा, उसको गौर करेगा कौन सी रकात है, उसके हिसाब से पढ़ेगा। अगर गलत होगा तो पीछे से लुक़मा मुक़्तदी हज़रात दे देंगे, वहाँ तो कोई मसला नहीं है, लुक़मा देने वाले मौजूद हैं। दुश्वारी तब होगी जब इंसान तन्हा नमाज पढ़ रहा हो, तब वो क्या करेगा? वहाँ तो कोई लुक़मा देने वाला मौजूद नहीं, बल्कि किसी को पता भी नहीं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और किस तरह का शक हो रहा है। तो अगर बार बार शक होता है तो इस बारे में हुक्म ये है कि तहर्री करे, गौर व फिक्र करे, नमाजी में अपने दिल पर तवज्जो करे, फिर देखे कि दिल किस पर जम रहा है। 3 और 4 में शक है, दिल में अगर ये बात जम रही कि नहीं 3 रकात हुई हैं, या ये जम रहा है कि 4 रकात नमाज हुई हैं, ज़न्ने गालिब इसी का है। और ज़न्ने गालिब का माना यह कि 50% से ज़्यादा आपको एक गुमान हो कि 3 रकात हैं या 4 रकात नमाज हुई हैं, तो उसी एतबार से नमाज को मुकम्मल करेगा। और आखिर में वो सजदे सहव करेगा, 2 सजदे करेगा, एक तरफ सलाम फिरेगा, उसके बाद 2 सजदे करेगा, उसके बाद फिर वो सलाम फिर के नमाज को मुकम्मल करेगा। अगर सजदे सहव नहीं किया तो नमाज वाजिबुल इआदा होगी, सजदे सहव करना उस पर वाजिब है फ़िक़्ह हनफी में। और अगर ज़न्ने गालिब से भी फैसला नहीं हो पा रहा है, 3 हुई कि 4, और गौर करने के बाद भी वो मुतरद्दिद है, शक करने वाला है, और मामला बिल्कुल बैन है, 50-50% कि 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, कोई फैसला नहीं कर पा रहा है। तो मसलन 3 और 4 में अगर डाउट उसको हो रहा है तो 3 तो यकीनी है कि 3 तो हो ही गई हैं, चौथी में उसको डाउट हो रहा है कि चौथी हुई कि नहीं हुई। इसी को कहते हैं कि 3 हुई कि 4 हुई। तो इसी की तालीम इस हदीस पाक के अंदर मौजूद है। हुज़ूर ने फरमाया फल्यतरहि शक्का, वो शक को छोड़ दे और शक को धुतकार दे, नज़रअंदाज कर दे। वल्यब्नि अला मस्तयक़ना, और जिस पर उसको यकीन है उसी पर नमाज को जारी रखे। 3 और 4 में डाउट हुआ है, तरद्दुद ख़त्म नहीं हो रहा है, ज़न्ने गालिब हासिल नहीं हो रहा है, शक वाक़ई है, तो 3 का तो यकीन है, 4 में शक है तो 4 को छोड़े और 3 मान कर नमाज को मुकम्मल करे। यहाँ हदीस पाक का मफ़हूम ये है। और फिर आगे हुज़ूर ने इरशाद फरमाया सुम्मा यसजुद, इसको यसजुदो और यसजुद दोनों पढ़ सकते हैं। क़ब्ल अन युसल्लिमा, फिर सलाम फिरने से पहले वो 2 सजदे कर ले, ये सजदे सहव हैं और नमाज उसकी मुकम्मल हो जाएगी। ये सजदे सहव करना वाजिब और ज़रूरी होगा। अब यहाँ आप ये सवाल कर सकते हैं कि इंसान को नमाज में शक आता क्यों है, शक क्यों पैदा हो जाता है? भाई अल्लाह की बारगाह में आया सजदे बंदगी पेश करने के लिए, अपना सारा काम काज छोड़कर, कारोबारी मसरूफियात से किनारा कश होकर अल्लाह की बारगाह में आया है, तो शक कैसे हो जाता है? अभी कुछ 40, 50, 60 रकातें तो है नहीं कि शक हो जाए। ले दे के 4 रकात नमाज सबसे ज़्यादा, उसके बाद 3 रकात मगरिब में, उसके बाद 2 रकात, तो अक़ल्ले मिक़दार 2 रकात है, उसमें तो शक मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। और कोई बहुत भुलक्कड़ है तो उसको इसमें भी शक लग सकता है। तो ले दे के 4 रकात नमाज होती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसमें तो शक नहीं होना चाहिए, फिर भी शक हो जाता है। अक्सर लोगों को होता है, बहुत ज़्यादा लोगों को होता है। खुद कभी कभी मुझे भी डाउट हो जाता है, बल्कि 1-2 बार सुन्नत के पढ़ा मैंने, लोगों ने बाद में बताया कि आपने 5 रकात पढ़ ली हैं या आपने 3 ही पे सलाम फिर दिया। ये हमारे साथ से हादसे भी पेश आ गए। हम भी इंसान हैं, बतकाज़े बिशरी किसी से भी हो सकता है। नमाज में होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मौजूद हैं, लुक़मा मिल जाता है, उसकी तस्हीह नमाजी में हो जाती है। तो ये होता क्यों? इससे पहले की रवायत है जो हदीस नंबर 1014 है, और ये पहली हदीस पाक बाबु साहब की है। मैंने उसको नहीं जिक्र किया चूँकि उसका मजमून यहाँ आ रहा था, इसलिए मैंने उसको छोड़ा। उसमें हुज़ूर रहमत आलम जान आलम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई नमाज के लिए खड़ा होता है, जाअहु शैतान, ये मरदूद खबीस शैतान आता है उसके पास। अब या तो ये इबलीस है, वही इबलीस जिसने हज़रत आदम को सजदा करने से इनकार किया था, जिसका जिक्र कुरान करीम में कई जगह है, या तो इबलीस की कोई औलाद खबीस आती है। फलबसा या लबसा दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। अलैहि, वो आके शक डाल देता है, यहाँ तक कि नमाजी नहीं जानता कम सल्ला कि उसने कितनी रकात पढ़ ली हैं।
تو اس سے پہلی والی روایت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ریزن بیان کر دیا کہ شیطان آ کے اصل میں وسوسے ڈالتا ہے اور اس کے وسوسوں کی بنیاد پر انسان بھول جاتا ہے کہ 3 رکعت نماز ہوئی کہ 4 رکعت نماز ہوئی۔ دیکھیں ہمارے دماغ میں بہت سے قسم کے رجسٹر پڑے ہوئے ہیں۔ جو انسان کھیتی کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اس کے دماغ میں کھیتیوں کے رجسٹر ہیں۔ جو انسان بزنس کرتا ہے، بزنس کے رجسٹر اس کے دماغ میں ہیں۔ جو انسان جس کام سے وابستہ ہوتا ہے اسی کام سے ریلیٹڈ رجسٹر اور دفاتر اس کے دماغ میں ہوتے ہیں۔ شیطان انہی کو کھول دیتا ہے، انہی رجسٹروں کو کھول دیتا ہے۔ اب انسان نماز پڑھتے اگر وہ کسان ہے تو بس کھیت میں پہنچ جاتا ہے، اور کبھی وہ ہل چلا رہا ہے، کبھی وہ گیہوں ڈال رہا ہے، کبھی وہ کھیتی کر رہا ہے، اس کا دماغ اسی میں لگا ہوا، بس بھول گیا ارے میں تو نماز میں ہوں، ارے کتنی ہوئی، 4 ہوئی کہ 3 ہوئی پتہ نہیں۔ ایک انسان آفیسر ہے، آفس میں بیٹھ کے کام کرتا ہے، نماز پڑھتے بس وہیں پہنچ جاتا ہے، وہ نماز میں مگر وہ آفس پہنچ گیا، وہاں جا کے وہ کام کر رہا ہے، اور جب جناب وہاں سے واپس آتے تو بھول جاتے ہیں کہ 3 رکعت ہوئی کہ 4 رکعت ہوئی۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ جو انسان بازار میں کام کرتا ہے، سامان بیچتا ہے، بیچارہ گراہک کھڑے ہوئے تھے، شٹر گرا کر آیا، دل پر پتھر رکھ کر نماز بھی پڑھنا ضروری ہے، کیا کریں، نماز کیسے چھوڑیں، مگر دماغ اس کا وہیں لگا ہوا ہے، تو جسم تو آ گیا، روح چھوڑ کر آ گیا تھا دماغ، اور شیطان نے موقع کا فائدہ اٹھا کر رجسٹر کھول دیا تو بھول جائے گا۔ تو یہ وہ معاملات ہوتے ہیں جو شیطان کرتا ہے، اور یہاں پر شیطان کے انہی معاملات کی بنیاد پر انسان بھول جاتا ہے۔ جو مدرس ہے، معلم انسان، ہم لوگ پڑھاتے لکھاتے ہیں تو ہم لوگ کبھی کبھی نماز میں پہنچ جاتے ہیں، درسگاہ میں نماز پڑھنے، اور پھر لگتا ہے کہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اور دیکھیے اچھی چیزوں میں خیال جائے تو اچھا ہے، نماز پڑھتے اگر انسان کسی اور عبادت میں گم ہو جائے تو بہترین چیز ہے۔ یہ دنیا داری میں گم ہونے سے بہتر یہ ہے کہ کسی اور دوسری بندگی میں، عبادت میں گم ہو جائے۔ مثلا نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی انسان صدقات و خیرات کرنے والا نماز پڑھ رہا ہے، تصور کر رہا ہے کہ میں، اس کے دماغ میں آ گیا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور غریبوں کی لائن لگی ہے، میں غریبوں کو صدقہ کر رہا ہوں، خیرات بانٹ رہا ہوں۔ وہ کرتا تھا، دماغ اسی میں لگا ہوا ہے۔ عمر فاروق اعظم نماز پڑھتے تھے تو نمازی میں وہ جہاد کی ترکیب بناتے تھے، کہاں کس پر حملہ کرنا ہے، دشمن کی کیا سازشیں ہیں، ان کو کیسے ناکام کرنا ہے، مسلمانوں کو کیسے مضبوط بنانا ہے، اور کیسے فوجیوں کو بھرتی کرنا ہے، کیا کیا ہم کو کرنا ہے، مستقبل میں فیوچر میں کیسے کرنا ہے، دعوت و تبلیغ کے فرائض کیسے انجام دینا ہے، یہ ساری کام نماز میں کر لیتے تھے۔ اس پر باقاعدہ روایتیں موجود ہیں، اور نماز میں ان کے خلل نہیں آتا تھا، خشوع خضوع میں فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ نماز پڑھنے اللہ کے رضا کے لیے، یہ سارے کام بھی اللہ کے رضا کے لیے ہیں، کوئی دکھاوا، کوئی ریاکاری نہیں۔ تو یہاں حضور نے بتا دیا کہ شیطان آ کے وسوسے ڈالتا ہے، اور جو انسان جس کام میں لگا ہوگا نماز میں اسی کام کا خیال آئے گا۔ جو لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین، دماغ ان کا سلمان خان میں، شاہ رخ خان میں، عامر خان میں لگا ہوا ہے۔ میں انہی کا نام لیتا ہوں چونکہ انہی کا نام پتہ ہے، ایک دکا لوگوں کو اور نام پتہ ہوگا اخبار دیکھتے دیکھتے۔ تو انسان جو کام کرتا ہے نماز میں، شیطان کوشش کرتا ہے کہ اسی کام میں لگا دے، اس کو تصورات باطلہ اس کے دماغ میں پیدا کر دے۔ اس لیے اچھے سے اچھے کام کرنے چاہیے کہ نماز میں اگر دماغ بہکے بھی تو اچھے کاموں میں جائے، غلط کاموں میں نہ جائے۔ اب یہاں دیکھیے حضور نے فرمایا شک کو چھوڑ دے اور جس پر یقین ہے اس پر عمل کرے۔ 3 کا یقین ہے، 3 کنفرم ہے، 3 کو مان کے نماز پڑھے گا، اس کے بعد سجدہ سہو کر لے گا۔ اب اگر مان لیجئے آپ کسی کو تردد، شک ہو گیا 3 یا 4 رکعت میں کہ 3 ہوئی تھی کہ 4 ہوئی تھی، شک دور نہیں ہوا تو 3 سمجھ کے نماز پڑھ لیا، مگر اگر 4 وہ ہوئی حقیقت میں، تب 4 ہو گئی تھی 3 سمجھ کے نماز کو پڑھا، تب تو 5 ہو جائے گی نا۔ جب 4 ہوئی تھی اور 3 سمجھ کے نماز کو پڑھا تو 1 رکعت کا اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنی ہو گئی؟ 5 ہو گئی۔ 5 رکعت نماز ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی ہے، تو نماز کیسے ہوگی؟ اور اگر مان لیجئے کہ 4 ہوئی تھی مگر 3 سمجھ کے نماز کو پڑھا، یا اس کا الٹا کر لیجئے آپ، 4 ہو گئی تھی 3 سمجھ کے پڑھا تو 1 نماز کا اضافہ، 1 رکعت کا اضافہ ہو جائے گا۔ اور اگر اس کا الٹا کریں آپ جی، اس کا الٹا کریں، ارے اس کو پلٹ نہیں پانے، عکس لائیے، عکس منطق وغیرہ پڑھ رہے ہیں نا تو اس کا عکس لائیے۔ 3 ہوئی تھی 4 سمجھ کے سلام پھر دیکھیں 4 ہو گئی، ہماری ہوئی تھی 3 ہی، تو 1 رکعت کم ہو گئی، پھر
اب کیا ہوگا؟ تو یہاں پر آقا دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں کیا ہوگا. فرماتے ہیں فَإِن كَانَتْ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَا لَهُ صَلَاتَهُ وَإِن كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ. حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس نے 5 رکعت پڑھ لی ہوں گی تو اس کے بعد سلام پھر کے 2 سجدے کیے ہیں، تو یہ جو 2 سجدے ہوئے یہ 1 رکعت کے قائم مقام ہو جائیں گے. 5 رکعت ہو گئیں اور 2 سجدے کیے، یہ 2 سجدے 1 رکعت کے قائم مقام. ٹوٹل کتنی ہو گئیں؟ 6 رکعت ہو گئیں، جو 4 فرض اور 2 نفل. اب اس کو 4 فرض اور 2 نفل کا ثواب ملے گا. اس لیے حضور فرماتے شفعنا لہ صلاتہ، یہ 5 رکعت 2 سجدے اس کے لیے اس کی نماز کو طاق جفت بنا دیں گے، جفت بنا دیں گے، یعنی 6 بنا دیں گے. جفت 2 4 6 8 10 12 یہ جفت ہیں. 1 3 5 7 یہ طاق عدد ہے. وَإِن كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ، اور اگر اس نے 4 کو مکمل کر کے نماز کو پڑھ لیا ہے، كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ، وہ سمجھا 4 ہو گئی ہیں، سلام پھیر دیا، واقعی 4 ہی تھیں. اب یہ 2 سجدے زیادہ ہو گئے نا، یہ جو 2 سجدے زیادہ ہوئے ہیں، 4 رکعت مکمل ہوئی. حضور فرماتے ہیں کانتا ترغیما للشیطان، یہ دونوں سجدے شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے ہیں اور شیطان کی ناک کو خاک آلود کرنے کے لیے. سمجھے آپ؟ شیطان کس لیے آیا تھا نماز میں؟ بہکانے کے لیے اور ثواب کم کرنے کے لیے، کہ اس کو بہکائیں گے، پھسلائیں گے، وسوسے ڈالیں گے، نماز میں خلل واقع ہوگا، گڑبڑ ہو جائے گی نماز، یا تو نماز فاسد ہو جائے گی یا ثواب کم ہو جائے گا. اس کی نیت تھی نماز فاسد کرنے کی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسی ترکیب بتا دی کہ نماز بھی مکمل ہو گئی اور شیطان کی چہرے پر 2 3 4 5 چپتیں بھی لگ گئیں اور ذلیل و رسوا بھی ہو گیا. تو فرمایا کہ یہ 2 سجدے شیطان کی ناک کو، اس کے چہرے کو خاک پر رگڑنے کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے ہو جائیں گے، اور اپنا سا منہ لے کر وہ بھاگتا ہوا نظر آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.